دین کے حاصل کرنے کا شوق ختم ہو گیا، اس لیے کہ سنت کو جاننے کا جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ سنت پر عمل کرنے اور اپنی پوری زندگی کو ڈھالنے کا جذبہ ختم ہو گیا، اس کی کوشش ختم ہو گئی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا ہمیں اپنی زندگی کو سرکار کے اسوہ نمونے کے مطابق گزارنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ شاملی میں شریک تھے، بلکہ وہی سپہ سالار تھے۔ حضرت نانوتوی پر حضرت کوئی حاجی اللہ مہاجر مکی اور اس وقت کے تمام شرکاء پر وارنٹ جاری ہو گیا، گرفتاری کے لیے گرفتار کر لیا، اور شروع وارنٹ تھا کہ اگر بھاگتے ہوئے مل جائیں تو فوری طور پر انہیں گولی مار دی جائے۔ حضرت نانوتوی کے خادموں نے، عقیدت مندوں نے کہا کہ حضرت آپ چھپ جائیں ورنہ گرفتار کر لیں گے انگریز، اور اگر گرفتار کر لیا گیا تو انگریزوں کا اذیتناک اور تکلیف دہ جیل ہم لوگ برداشت نہیں کر سکیں، آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے جیل کی سلاخوں اور آپ کی تکلیفوں کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت نے پہلے بہت چھپنے سے انکار کیا، لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو حضرت چھپ گئے۔ ایک دن چھپے رہے، 2 دن چھپے رہے، 3 دن چھپے رہے۔ جب 3 دن پورا ہوا تو حضرت باہر آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا مذاق بنانے کا، 3 دن میں یا باہر تشریف لے گئے، مہینوں چھپنا پڑے گا ابھی، آپ مہینوں چھپنا پڑے گا۔ حضرت نانوتوی نے جب یہ جملہ فرمایا مجھے آپ کو بتانا تھا، حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ قاسم ان انگریزوں کے جیلوں کے ڈر سے چھپاتا نہیں، قاسم تو صرف اس لیے چھپ گیا تھا کہ میرے آقا و مولا مکے سے مدینہ المنورہ ہجرت کرتے ہوئے جب تشریف لے جا رہے تھے تو غار ثور میں آپ بھی صرف 3 دن دشمنان مکہ سے چھپے تھے، اسی لیے قاسم بھی صرف 3 ہی دن چھپا تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور آپ کی اس نمونے پر عمل ہو جائے، اس لیے چھپا تھا۔ اب قاسم 3 دن سے زیادہ نہیں چھپ سکتا۔ اندازہ کیجئے کہ زندگیوں میں ہمارے اکابر کی کس انداز کی چیز ہے، کیا یہ اسی آیت کی تشریح ہے جو میں نے پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم لوگوں کے لیے چاہے وہ انسان ہندوستان کے رہنے والا ہو، وہ پاکستان کے رہنے والا ہو، وہ امریکہ کے رہنے والا ہو، وہ کینیڈا کا رہنے والا ہو، وہ عرب امارات کے رہنے والا ہو، کسی جزیرے ٹاپو میں بسنے والا ہو، ساحل سمندر میں رہنے والا ہو، خشکی پر رہنے والا ہو، کہیں رہنے والا ہو، دنیا کے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان کو اس میں مخاطب ہے کہ تم سب کے لیے اسی موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے تم جاہل ہوگے، ہو سکتا ہے تم پڑھے لکھے ہوگے، ہو سکتا ہے تم وکیل ہوگے، تم جج ہوگے، ہو سکتا ہے تم مالدار ہوگے، غریب ہوگے، تم تاجر ہوگے، تم کاشتکار ہوگے، تم کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالک ہوگے، اس سے مجھے بحث نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم انسان ہو تو تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی موضوع ہے، ہر ایک کے لیے وہ نمونہ مل جائے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رب کائنات نے اسی انداز میں وجود فرمایا، اس میں سارے کائنات کے بسنے والے سارے انسانوں کے لیے اس بات نمونہ کی آیات ہے۔ وہ غریب بھی اتنے کہ زندگی بھر کبھی گیہوں کے آٹے کی روٹی پیٹ بھر کر دیں، وہ غربت ایسی اور افلاس ایسا، آپ جانتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایسا وقت نہیں ہوا کہ ہر دن کھانا ہی بن رہا، مہینوں چولہا نہیں چل رہا، اور امیر ایسے کہ صلی اللہ نے فرمایا کہ محمد اگر آپ کہیں تو اس بدر احد کے پہاڑوں کو سونے میں تبدیل کریں، آپ اس سرزمین پر تھوک دیں اسے سونے میں تبدیل کریں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا ملے اور شکر ادا کروں اور دوسرے دن فاقہ ہو تاکہ میں صبر کر سکوں۔ یہ صبر شکر کا ہے۔ تو آپ نے کبھی دولت کو پسند نہیں کیا، یاد رکھیے ابو داؤد شریف کی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، موطا امام مالک میں بھی مختلف روایات کے ساتھ اور مختلف الفاظ سے یہ روایات موجود ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لائے، رات کا بڑا حصہ
اس حدیث کو لیلۃ التعریس بھی کہتے ہیں۔ رات کا بڑا حصہ گزر چکا، 12 1 2 بج رہے ہوں، 3 بج رہے ہوں، آپ نے فرمایا صحابہ سے، لشکر کے تمام افراد سے کہ یہی ہم لوگ پڑاؤ کر لیں، ٹھہر جائیں، نماز فجر کے بعد پھر آگے بڑھیں۔ سب لوگ اپنی اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے تشریف لے آئے، صحابہ بھی سواری سے نیچے تشریف لے آئے، سب سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان کیا، من یحرسنا، کون ہے جو ہماری نگرانی کرے گا؟ من یوقظنا بصلاۃ الفجر، کون ہے جو ہمیں نماز فجر کے لیے بیدار کرے گا؟ آواز آتی ہے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حبشی کا یہ بلال اس عظیم الشان خدمت کے لیے تیار ہے۔ بلال نے آواز دی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جاؤ، یہ خدمت آج تمہارے سپرد کی جاتی ہے۔ صحابہ بھی سو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے، بلال چکر لگا رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لوگوں کی گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر اونٹ کے پاس بیٹھ کر پیر پھیلا لیں، بیٹھ کر سجدہ ہو لیں، کچھ آرام مل جائے، لیکن انسان سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ۔ انسان تو بہت کچھ سوچتا ہے لیکن وہ ہو نہیں جاتا۔ اللہ جو چاہتا وہ ہوتا ہے، فعال لما یرید وہ ہے، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، انسانوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک باندی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک باندی تھی، اس کا معمول یہ تھا کہ رات میں بستر بچھا دیتی اپنے آقا کا، اور صبح جب آقا بیدار ہو جاتے تو بستر اٹھا کر کے رکھ دیتی۔ رات میں بستر بچھا دیتی، صبح اٹھا دیتی، رات میں بچھا دیتی اور صبح اٹھا دیتی، یہی معمول تھا اس باندی کا۔ ایک روز اس باندی نے سوچا کہ میرے آقا کا یہ نرم و گداز اور مخمل و ریشم کا یہ بستر، کتنا مزہ آتا ہوگا میرے آقا کو اس پر سونے میں۔ انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر لیٹ کر تو دیکھیں کتنا مزہ آتا، چیک تو کر لیں کہ آقا تو آ نہیں رہے۔ وہ باندی جو ہی لیٹتی ہے اس بستر پر، نرم و گداز مخمل و ریشم کا بستر، باندی جو ہی لیٹتی ہے اس کی آنکھ لگ جاتی، جسے سونے کے لیے چٹائی بھی نصیب نہیں، زمین پر سویا کرتی تھی، اتنے نرم و گداز بستر پر سوئی آنکھ۔ باندی سوتی رہی حتیٰ کہ آقا کے سونے کا وقت آ گیا اور آقا آ گیا۔ آقا نے دیکھا ہی کیسی گستاخی اور بدتمیزی کے باندی میرے بستر پر سو رہی، نعوذ باللہ۔ آقا کو غصہ آیا، جلال آیا، آقا نے آواز دیا، جلال، جلال حاضر ہو گئے، اسے درے لگائے جائیں۔ جلال نے حکم پاتے ہی اور سوتی ہوئی باندی پر درے لگائے۔ جو ہی درہ لگا وہ باندی سوتی ہوئی نیند کی حالت میں اٹھتی ہوئی چلملا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور رونے کے بجائے ہنسنے لگتی۔ آقا نے سوچا کہ بڑی بدتمیز باندی معلوم ہو رہی ہے، یہ ہنس کر مذاق اڑا رہی ہے، جلال اسے اور درے لگائے گا۔ جلال حکم پاتی اور درے لگاتا ہے، باندی رونے کے بجائے اور ہنستی چلی جاتی ہے۔ آقا کا اصرار بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اور اسے اس وقت تک ان پر دروں کی برسات کی جائے جب تک ان کی آنکھوں سے آنسو کی برسات نہ ہو جائے۔ حکم پاتے ہی جلال نے دروں کی برسات کی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اس باندی کے چہرے پر آنسوؤں کی برسات کے بجائے خوشیوں کی پھلجھڑیاں نظر آ رہی ہیں، وہ ہنستی ہی چلی جا رہی ہے۔ آقا نے جلال سے کہا رک جاؤ، شاید اس کا دماغ گریب ہو گیا، شاید یہ پاگل ہو گئی، شاید دماغ خراب ہو گیا، یہ رونے کے بجائے ہنستی چلی جا رہی ہے، یہ تو وہ درہ ہے کہ اگر اس درے سے کسی ہاتھی پر مار دیا جائے وہ ہاتھی کب توڑ دے، رک جاؤ۔ جلال رک گئے، باندی سے پوچھا کہ باندی یہ بتا ان دروں کی گڑگڑاہٹ اور ضرب میں تیرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ باندی نے کہا کہ میرے آقا میرے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ، آقا کا اصرار بڑھتا چلا گیا۔ باندی انکار کرتی رہی، آقا اصرار کرتا رہا، بالآخر
جب آقا کا اصرار پڑا کہ میری باندی دروں کی گڑگڑاہٹ اور ضرب میں اس بچائی اور سخت مار میں اپنے ہنسنے کی وجہ تو بتا، باندی نے کہا میرے آقا اگر میں اپنے ہنسنے کی وجہ بتا دوں تو آپ کی آرام اور راحت کو آگ لگ جائے گا، آپ کا سونا حرام ہو جائے گا، آپ کی نیند ختم ہو جائے گی، آپ اپنے شیش محل کو چھوڑ کر اپنے بنگلوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ اختیار کر لیں گے، خدا را مجھ سے میرے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھئے۔ لیکن عربی کا مقولہ ہے کہ انسان حریص فی ما منع، انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کا شوق مزید بڑھ جاتا ہے۔ آپ کہیے کہ خط لے جائیے اور اس کو پڑھیے گا مت فلاں صاحب کو دے دیجیے، اب وہ ضرور کوشش کر کے پڑھے۔ تو جو انکار بڑھتا گیا آقا کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ آقا کا اصرار غالب آ گیا۔ باندی نے کہا کہ میرے آقا سنو، میرے ہنسنے کی وجہ صرف اتنی ہے، میں نے دیکھا کہ اس بستر پر ایک دن سونے کی سزا، چند گھنٹے سونے کی سزا جب اتنے سخت ٹکڑے ہیں تو جس بستر پر میرا آقا سال سے سوتا رہا ہے تو میرے آقا کا آقا ہے رب العالمین کل قیامت میں اسے کتنی سزا دے گا۔ انسان سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ۔ خاص کر رہا تھا کہ بلال نے سونے کا تصور نہیں کیا، وہ تو ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، پیر پھیلایا تھا، کچھ آرام چاہتا۔ وہ بلال کیسے سونے کا تصور کر سکتا تھا جس بلال کا حالت آپ جانتے ہیں کہ تپتے ہوئے ریت پر لیٹ کر بھی احد کا نعرہ بلند کرتا تھا۔ قریش مکہ اور کفاران مکہ نے جن کے لیے نمازوں کیا کیا اذیتیں اب تکلیفوں کا سامان دیا، لیکن انہوں نے صرف اللہ احد اللہ احد کے علاوہ اپنے نعرے مسلانہ کو کبھی نہیں بنا۔ وہ بلال جو حکم خدا اور رسول کا پابند تھا وہ کیسے یہاں سرکار دو عالم کے حکم کو چھوڑ کر سو جاتا؟ جو یہ ٹیپ لگایا کہ آنکھ لگ گئی، وہ بھی انسان تھا۔ نماز فجر کا وقت آیا اور صحابہ بھی سو رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما، بلال بھی سو گئے، سارے لوگ سوتے رہے۔ نماز فجر کا وقت آیا، چلا گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج کی کرنیں سب سے پہلے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہیں۔ آقا بیدار ہوتے ہیں، آقا دیکھتے ہیں کہ فجر کا وقت نکل چکا، نماز قضا ہو گئی ہے۔ آقا نے آواز دی این البلال، وہ بلال کہاں چلے؟ این البلال، بلال کہاں گئے؟ بلال ڈر کے مارے سر میں اٹھے اور فرمایا کہ میرے آقا جس ذات نے آپ حضرات کی آنکھوں میں نیند دے دی تھی اسی ذات حکم الحاکمین نے بلال کی آنکھوں میں بھی نیند دے دی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا شمشاد صاحب آپ نے کیا کہا اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم باشعور لوگ ہیں، محبان رسول ہیں، سرکار کی نماز تو قضا ہو جائے، ارے کس محمد کی نماز قضا ہونے کی بات کرتے ہو؟ وہی محمد جو دنیا کو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا پیغام سنانے آیا تھا۔ ارے اس محمد کی نماز کیسے قضا ہو جائے گی جو پوری سوتی ہوئی دنیا اور سوتی ہوئی قوموں کو جگانے اور بیدار کرنے کے لیے آیا، جن سے انسانوں کو نمازوں کی صفوں سے پیرو کر جمع کر استقامت بخشنے کے لیے آیا تھا کائنات میں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے قضا ہو گئی؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ لیکن میں کیا کروں اگر میں یہ کہہ دوں کہ محمد کی نماز قضا نہیں ہوئی تو حدیث رسول کی تکذیب لازم آتی، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی تو عشق رسول کو ٹھیس لگتی۔ اچانک میری نظر جاتی ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بذل المجہود کی طرف۔ بذل المجہود میں حضرت مولانا نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور فرمایا کہ لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نماز قضا نہیں ہوئی محمد کی، بلکہ نماز رب الحاکمین نے، رب کعبہ نے محمد کی نماز قضا کرائی اور فرمایا کہ محمد اگر تمہاری زندگی میں نماز قضا نہیں ہوگی تو آنے والی کمزور امتیوں کو نماز قضا کا نمونہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہر عمل کا نمونہ موجود ہے جسے آپ تلاش کریں۔
تو میرے بھائیوں مجھے عرض یہ کرنا تھا، رات سے وقت پورا ہو رہا ہے، مجھے صرف ایک پیغام آپ کو دینا تھا جس کے لیے باتیں عرض کرنی پڑی کہ آج ہم آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ایمان عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اللہ نے موقع دیا ہے، تو ہم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ سرخرو ہو کر جائیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اور اللہ راضی ہوتا ہے اسی بنیاد پر کہ آپ کی زندگی شریعت پر گزرے، آپ کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں پر گزرے، جو آپ کی زندگی کا آئیڈیل ہے اسی پر گزرے، پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی میں نمونہ موجود۔ آپ کو سیکھنا ہے ان چیزوں کو کہ کیسے سیکھنا، آقا چلتے کیسے تھے اسی پر چلنا سیکھا، آقا بیٹھتے کیسے تھے، آقا سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، استنجا کیسے کرتے تھے، اپنوں سے بات کیسے کرتے تھے، غیروں سے بات کیسے کرتے تھے، اپنوں سے سلوک کیسا کرتے تھے، غیروں سے سلوک کیسا کرتے تھے، گھر میں کیسی زندگی ہوتی، باہر کی زندگی کیسی ہوتی، والدین کے ساتھ، اپنے نوازوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، زندگی کے ایک ایک نمونے، آپ نے تجارت کی تو کیسے، آپ نے زراعت کی تو کیسے، آپ نے لشکر میں گئے تو کیسے، درس دیا تو کیسے، امامت کی تو کیسے، نماز پڑھوائی تو کیسے، اذان دلوائی تو کیسے، زندگی کا ایک ایک نمونہ اگر آپ دیکھیں، آپ جب نکل رہے ہیں دین کی دعوت کے لیے تو کیسے، دعوت دے رہے ہیں تو کس انداز پر، آپ کے نمونے زندگی کی ایک ایک پہلو پر موجود، ان نمونوں کو پڑھنے، سمجھنے، اپنے علماء سے سیکھنے، ان کی تربیت میں حاصل کرنے میں یہ آسانی کے ساتھ ہماری زندگی میں چیزیں آ سکتی ہیں۔ بس صرف یہی ایک پیغام مجھے دینا تھا کہ ہم اور آپ سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ان کی اتباع میں ہمیں زندگی گزارنے کی کا ایک عہد کر لینا چاہیے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی کے بعد میں عرض کرنا تھا، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔